بے ترتیب دعائیں بھی معجزے لے آتی ہیں۔ دعائیں تو اللہ کو سب سے پیاری ہوتی ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی دعائیں جن کو جوڑنے کے لیے ہمارے الفاظ ہی نہیں ملتے، جنہیں ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ نے درد کے کس مقام پر پہنچ کر وہ دعائیں مانگی ہیں اور کتنی تڑپ سے مانگی ہیں کہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے قاصر ہو گئی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے کہ اب کیا کہوں، کیسے کہوں، تو سب جانتا ہے، میری خواہش سمجھ لے۔ یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے اور وہ جان لے گا، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے لو پھر جان گیا میں، سن لیا میں نے، اور اب تیار ہو جاؤ کہ میں عطا کرنے والا ہوں۔ تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں۔ اور پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں اور کیسے دل کی بکھری ہوئی دنیا سمٹ جاتی ہے، ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کے سارے کام ہی بڑے پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں، تو پھر مانگتے رہیں۔ الفاظ نہ ملے تو رو دے، کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے، وہ تو چوٹی کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ ہمیں تو اس نے اشرف المخلوق کا درجہ دیا ہے، ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ دعائیں یہ تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر آپ کے مطابق کر دیتی ہیں، یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہیں، لیکن رد کبھی نہیں ہوتی۔ تم سے وہی محبت کر سکتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص کا انتخاب کرو جو اللہ کا انتخاب کرے، تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، جو تمہیں برائی سے روکے، اور جب تم کسی گناہ کو چھوڑنا چاہو تو وہ تمہارا ساتھ دے اور خود بھی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، جو تمہیں اور تمہارے دین کو طاقت دے اور کبھی بھی تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے بس وہی تم سے محبت کر سکتا ہے۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا، پھر بھلے تمہیں اس کے لیے اس شخص کو ناراض ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔